آج ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے جوائنٹ فیملی سسٹم۔ اکثر خواتین کیا کرتی ہیں کہ جب جوائنٹ فیملی میں رہتی ہے وہاں پہ رہنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی۔ جوائنٹ فیملی ایسا ایک سسٹم ہے جہاں پہ لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے، تو میں بھی ہو جاتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ساس اور بہو کے بیچ میں ہو، وہاں پہ نندیں بھی ہوتی ہیں، دیورانی اور جیٹھانی بھی ہوتی ہے، ان کے ساتھ بھی کبھی کبھی لڑائی جھگڑا ہو ہی جاتا ہے۔ تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ چھوٹی دیورانی ہیں یا جیٹھانی ہیں، مجھے تو خیر اس چیز کا پتہ نہیں ہے دیورانی کسے کہتے ہیں اور جیٹھانی کسے کہتے ہیں، بڑی ہوتی ہے چھوٹی، خیر جو بھی ہے، اگر آپ وہاں پہ چھوٹی ہیں تو آپ کو وہاں پہ زیادہ پیسا جاتا ہے، اس بات پہ کہ آپ چھوٹی ہیں، آپ خاموش ہو رہا کریں، ٹھیک ہے نا، کہ وہ بیچاری خاموش اس لیے ہو جاتی ہے کہ میں خاموش ہوں۔ اگر اس کی نئی نئی شادی ہوئی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ سب اس کو دبا رہے ہوتے ہیں شروع میں کہ ہم اس کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے تو یہ سر پہ چڑھ جائے گی، اس کو اگر ٹائم پہ نہیں روکیں گے تو یہ سر پہ چڑھ کے ناچے گی۔ اس طرح کے الفاظ جو ہیں سننے کو ملتے ہیں۔ اکثر ہم نے سنا ہوگا کہ ساس اور بہو کے بیچ میں ہوتا ہے، مگر یہ کم ہوتا ہے، اور آج کل جو ہے نندیں اور بھابھی کے بیچ میں ہوتا ہے یا دیورانی جٹھانی کے بیچ میں ہوتا ہے، ساس بھی وہاں پہ کچھ نہ کچھ رول ادا کر رہی ہوتی ہے۔ میں سمجھتی ہوں جوائنٹ فیملی سسٹم جہاں پہ ان کے کچھ فائدے ہوتے ہیں وہاں پہ کافی سارے نقصان بھی ہوتے ہیں، اور نقصان ہمیشہ صرف اور صرف ایک بہو اٹھا رہی ہوتی ہے جو چھوٹی ہوتی ہے، جس کی نئی نئی شادی ہو کر جاتی ہے، کیونکہ اس نے اس ماحول کو سمجھا نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے اس کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اور جہاں بھی رہیں خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور دوسروں میں خوشیاں بانٹتے رہیں۔ آج کل کے دور میں جوائنٹ فیملی سسٹم ایک عذاب سے کم نہیں ہے۔ بے شک ان کو ایک کمرہ دیا جاتا ہے، مگر ساتھ میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور طرح طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ سننے کو لازمی ملتی ہیں۔ اگر آپ کے ہسبینڈ سپورٹ کر رہے ہیں کسی بھی چیز میں، ہر طرح کے معاملات میں سپورٹ کر رہے ہیں تو پھر تو چلو صحیح ہے، چل جاتا ہے بھی، چلو صحیح ہے، کوئی بات نہیں، شوہر کا منہ ہے یا ان کے گھر والے ہیں اس وجہ سے بھی دیکھ کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ مگر وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ ہسبینڈ اس طرح کرتے ہیں کہ اپنی جوائنٹ فیملی میں رہ کر بھی اپنی بیوی کا ساتھ نہیں دیتے اور اپنی فیملی کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، یا انہیں جب فیملی ممبر ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں نہیں آپ خاموش ہو جائیں، آپ چپ ہو جائیں، کوئی بھی بات ہوتی نا تو سب کے سامنے سب کے بیچ میں وہ اپنی بیوی کو قصوروار کر دیتا ہے، اور اسی وجہ سے بھی وہ جو فیملی کے لوگ ہوتے ہیں وہ سر پہ چڑھ جاتے ہیں کہ ہاں یار کہ یہ تو صحیح کر رہا ہے ہمارے ساتھ نا، مل کے اپنی بیوی کو دبا دیا، اس کو ڈانٹ دیا سب کے سامنے۔ وہاں پہ ایک عورت کیا کرتی ہے، وہاں پہ عورت جو ہے ان کی عزت مجروح ہو رہی ہوتی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہسبینڈ اگر سپورٹ کر رہا ہے تو پھر تو چلو رہنا بھی آسان ہو جاتا ہے، چلو صحیح ہے، ٹھیک ہے، چل رہا ہے۔ مگر جہاں پہ ہسبینڈ بھی ساتھ نہ دے اور سب کے سامنے اس کی عزت کو مجروح کرے اور سب کے سامنے ان کی غلطی کو مانا جائے اور اسے سمجھایا جائے کہ نہیں یہاں پہ آپ کی ہی غلطی ہے، تو وہاں پہ ایک عورت بیچاری بالکل مجبور ہو جاتی ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتی اس وقت، سوائے اس وقت وہ رونے کے قابل ہوتی ہے کہ بس اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اب میں کیا کروں، کہ یہ تو سب کے سامنے مجھے ڈانٹ دیا، میری ہی غلطی ہے۔ تو اس طرح کی خواتین کو میں بولوں گی کہ میری پیاری بہنوں، وہاں پہ آپ نے خاموش نہیں رہنا۔ پہلا تو ہسبینڈ کا حق بنتا ہے اگر کوئی بھی بات ہے تو اپنی بیوی کو کمرے میں بٹھا کے انہیں سمجھایا جائے تاکہ اس کی عزت بھی اس کی فیملی کے سامنے برقرار رہے۔ اچھا پھر ایسے ہوتا ہے نا کہ جو ہسبینڈ اس طرح کا کر رہے ہوتے ہیں نا، اپنی بیوی کو سب کے سامنے دبا رہے ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید میں نے کوئی مردانگی کا کام کر لیا ہے، اپنی فیملی کی نظر میں بہت اچھا ہو گیا ہوں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی عزت بھی اپنی فیملی کے سامنے گھٹ رہی ہوتی ہے، کم ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ یہ آج تو چلو ان کی بات وہ مان کے اپنی بیوی کو ڈانٹ دیتا ہے، مگر کہتے ہیں نا وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا، وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کی بھی عزت خراب کر رہا ہوتا ہے اور اپنی بھی عزت خراب کر رہا ہوتا ہے۔
اچھا، اکثر میں نے جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے میں نے ان میں دیکھا ہے کہ جو ہسبینڈ صاحب ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، سب کے سامنے اپنی بیوی کو تھپڑ بھی مار دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو تھپڑ مارا ہے یا ان کی عزت کو مجروح کرتے ہیں، تو یہ تھپڑ ان کو نہیں مارا، یہ تھپڑ اس نے اپنے نکاح کو مارا ہے، یہ تھپڑ اس نے اپنی غیرت کو مارا ہے، اور یہ تھپڑ اس نے اپنی مردانگی کو مارا ہے کہ جو غیرت مند لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنی فیملی کے سامنے اپنی بیوی کی عزت کروانا جانتے ہیں کہ وہ اس طرح نہیں کرتے، اور وہ سمجھتے ہیں میں بہت اچھا کر رہا ہوں، مگر کہتے ہیں نا وقت ایک ساتھ نہیں رہتا، وقت کبھی اس پلڑے میں آ جاتا ہے تو کبھی اس پلڑے میں چلا جاتا ہے، وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کی بھی عزت کو خراب کر رہا ہوتا ہے، اور میں سمجھتی ہوں وہاں پہ بیوی کو آواز اٹھانا چاہیے کہ اگر آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، تو وہاں پہ آپ کو آواز اٹھانا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ لڑائی جھگڑا کریں یا اس طرح کریں، آپ اپنے ہسبینڈ کو کم از کم کمرے میں بٹھا کے انہیں سمجھا تو سکتی ہیں، آپ انہیں پیار سے بھی سمجھا سکتی ہیں۔ ایک بیوی بہت طریقے اپنا لیتی ہے، اپنے ہسبینڈ کو سمجھانے کے بہت طریقے ہوتے ہیں ایک عورت کے پاس، مگر جن میری بہنوں کی نئی نئی شادی ہے ان کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ شادی شدہ جو زندگی ہے وہ کس طرح سے گزاری جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں یہاں پہ آلو اروی کا سالن بنا رہی تھی، اور آلو جو ہے میں نے کاٹ لیے تھے، اروی جو ہے وہ اگر پہلے میں نے چھیلا تھا نا تو میرے ہاتھوں پہ لگ جاتی ہے اور کھجلی ہوتی ہے، تو پھر مجھے کسی دوست نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نا اروی کاٹتے وقت یا تو پھر گلوز پہن لیا کریں یا ہاتھوں کے اوپر تھیلی چڑھا لیا کریں، یا پھر آپ نا نمک کے پانی میں آپ اروی کو کاٹ لیں، تو مجھے ان کی یہ بات ذہن میں آ گئی تھی۔ تو نمک کے پانی سے نا جو کھجلی ہوتی ہے ہاتھوں کے اوپر، اور یہ پورا دن چلتی ہے، اتنا گندی یہ کھجلی ہوتی ہے نا کہ بس سکون ہی نہیں آ رہا ہوتا، تو میرے دماغ میں آ گیا کہ میں نے کہ چلو آج میں ٹرائی کر کے دیکھتی ہوں کہ اس طرح ہوتا بھی ہے، کیونکہ میں اروی بہت کم بناتی ہوں۔ خیر میری پیاری بہنوں، آ جاتی ہم ٹاپک پہ، آپ میرا کام بھی دیکھتے جائیں اور میری باتیں بھی سنتے جائیں۔ تو میری پیاری بہنوں، میں جن کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور جوائنٹ فیملی میں وہ اگر رہ رہی ہیں، تو میں انہیں ایک ٹپ دینا چاہوں گی۔ اگر آپ میرا ولاگ دیکھ رہی ہیں تو اگر آپ میرا ولاگ دیکھ رہی ہیں، میری باتیں غور سے سن رہی ہیں، تو یہ ویڈیو میری آپ کے لیے ہے۔ تو شروع میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے حصے کا جو کام ہے وہ آپ نے کر کے آپ اپنے کمرے میں رہنا ہے۔ ہر وقت یہ نہیں ہے کہ اگر ساس نے کوئی بات بول دی، یہ بیٹا یہ کام کر دو، نند نے بول دیا، دیورانی جٹھانی نے بول دیا، یا پھر کسی نے بھی بول دیا کہ بیٹا آپ میرا یہ کام کر دیں، بھابھی میرا یہ کام کر دیں، اس طرح کے ہوتے ہیں نا جوائنٹ فیملی سسٹم میں باتیں، تو ہر وقت میری پیاری بہنوں آپ اویلیبل مت رہا کرو ان کے لیے، ہر کام ان کا سر جھکا کے مت کیا کریں۔ اور ہم خواتین کیا کر رہی ہوتی ہیں کہ شروع میں ان کے ہاں میں ہاں ملا رہی ہوتی ہیں، جی جی کر رہی ہوتی ہیں، ان کا سارا کام کر رہی ہوتی ہیں، ان کی عادتیں ہم خود بگاڑ رہے ہوتے ہیں۔ شروع میں ہم ان کی عادتیں بگاڑ دیتے ہیں اور پھر بعد میں ہمیں وہی سننے کو ملتا ہے جو ہم ڈیزرو بھی نہیں کرتے۔ شروع میں آپ اپنے آپ کو بھی دیکھیں، اپنے رشتے کو بھی ٹائم دیں، اپنے ہسبینڈ کو ٹائم دیں، آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ وقت گزاریں، ایک دوسرے کو سمجھیں، جوائنٹ فیملی جو سسٹم ہے آپ انہیں سمجھیں، وہ کس طرح کے لوگ ہیں، کس طرح سے ان کا رویہ ہے، اور یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت ان کے ہاں میں ہاں ملاتے رہیں، ان کے سارے کام آپ خود کر رہے ہیں، دیورانی جٹھانی بھی بیٹھی ہے، ساس بھی بیٹھی ہے، نندیں بھی بیٹھی ہیں، دیور، جن کا جو دل چاہے آپ سے وہ کام کروا لیتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ ان کے کام کریں، پیار محبت سے بھی رہیں، مگر جہاں پہ آپ کی عزت کا سوال آ جائے نا، تو وہاں پہ آپ کو خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ جہاں آپ ان کے سارے کام کر رہی ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ رہی ہیں، ان کے بڑے سے بڑا کیا، چھوٹے سے چھوٹا کیا، سارے کام آپ ان کے کر رہی ہیں، خود کو ٹائم نہیں دے پا رہی ہیں، اپنے رشتے کو ٹائم نہیں دے پا رہی ہیں، تو کم از کم آپ کی رسپیکٹ تو ہونی چاہیے۔ آپ وہاں پہ جہاں پہ سب کچھ کریے، وہاں پہ آپ اپنے رسپیکٹ بنوانے کے لیے بھی کوشش کریں کہ وہ وہاں پہ آپ کی رسپیکٹ ہے بھی یا نہیں۔
یا پھر آپ کو صرف کام کے لیے ہی رکھا ہوا ہے؟ رسپیکٹ نہیں ہے آپ کی۔ آپ خود کو بھی ٹائم دیں، خود کو بھی دیکھیں۔ پورا پورا دن آپ کام میں نہیں لگی رہیں کہ میرے پاس وہ کام آ گیا، میرے پاس وہ کام آ گیا، ان کا یہ کام کرنا ہے۔ وہاں پہ آپ خود کو بھی ٹائم دیں، خود کو بھی دیکھیں، صاف ستھری رہیں، خود کو ٹائم دیں۔ اگر جہاں پہ آپ خود کی ویلیو اگر گھٹا لیں گی، کم کر لیں گی، تو وہ سب آپ کی ویلیو کو کم کر دیں گے۔ کوئی آپ کی رسپیکٹ نہیں کرے گا۔ خود کو اگر آپ ٹائم نہیں دے پائیں گی تو دوسرے جو ہے نا، وہ آپ کو کچا کھا جائیں گے۔ وہ آپ کو نہیں سمجھیں گے کہ ہاں یہ بندی تو ایسی ہی ہے، ان کو جو بات بولیں یہ تو سر جھکا کے سن لیتے، یہ ہماری بہو بہت اچھی ہے، یہ ہماری بھابھی جو ہیں بہت اچھی ہیں، ہماری ہر بات جو ہے آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتی ہے اور کان بند کر کے ہماری ہر بات جو ہے وہ سن لیتی ہے۔ ایسے نہیں ہوتا میری پیاری بہن، اپنے رسپیکٹ کرواؤ، ٹھیک ہے نا؟ ہر وقت ان کے ہاں اویلیبل مت رہا کرو، ان کے کام ہر وقت مت کیا کریں۔ کریں، یہ بات نہیں ہے کہ نہیں کریں، آپ ان کے کام کریں، مگر جہاں پہ آپ کی عزت نہیں ہو رہی تو وہاں پہ آپ کو سر جھکانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، یہ سب کچھ آپ کس کے لیے برداشت کر رہی ہیں؟ کس کے لیے سہ رہی ہیں؟ اپنے ہسبینڈ کے لیے۔ آپ اپنے ہسبینڈ کے وجہ سے ہی آپ اس گھر میں آئی ہیں، اور جب آپ کے ہسبینڈ بھی آپ کا ساتھ نہیں دے رہے تو پھر آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ کیوں ان کے سارے کام آپ خود کر رہی ہیں؟ کیوں خود کو ویلیو نہیں دے رہی؟ کیوں خود کی رسپیکٹ نہیں کروا رہی؟ جہاں پہ آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے وہاں پہ آپ اپنی ویلیو خود بنائیں، آپ خود کو ٹائم دیں۔ دیکھ لینا میری پیاری بہنوں، جب آپ خود کو ٹائم دینے لگیں گی، جب آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا ان کے کام کرنے کے لیے، خود کو جب ٹائم دے رہی ہوں گی تو دوسرے بھی آپ کی عزت کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ہسبینڈ بھی آپ کی عزت کریں گے۔ پہلے تو آپ اپنے ہسبینڈ کو وقت دیں، انہیں سمجھیں، ایک دوسرے کو سمجھیں، پھر آپ پیار محبت سے آپ اپنے ہسبینڈ سے بات کریں کہ جہاں پہ میری رسپیکٹ نہیں ہے، جہاں پہ میری کوئی بندہ بھی عزت نہیں کر رہا، تو آپ الگ ہو جائیں۔ آپ ایک کمرہ دے رہے ہیں یا 2 کمرے ہیں تو آپ الگ ہو جائیں کہ مجھے اب میں کیا کروں کہ جب آپ بھی میرا ساتھ نہیں دے رہے، میرے گھر میں کوئی عزت بھی نہیں کر رہا بات بات پہ۔ اچھا، اکثر نا جو خواتین ہوتی ہیں وہ طعنے بہت دیتی ہیں، خاص طور پہ یہ جو ساس ہوتی ہے وہ اس طرح کرتی ہے۔ اچھا، میں ان ساری ساس کی بات نہیں کر رہی جو ماشاءاللہ کافی گھرانے اس طرح کے ہیں جو اپنی بہو کو بیٹی کی طرح بھی رکھتے ہیں، بیٹی سمجھ کے رکھتے ہیں، انہیں سمجھتے ہیں، شروع میں انہیں ٹائم دیتے ہیں کہ وہ ہمارے گھر کا ماحول سمجھے، انہیں بیٹی بنا کے رکھتے بھی ہیں، بیٹی بنا کے رکھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ ایسے بہت سارے گھرانے ہیں جو اس طرح کر رہے ہیں، اور وہاں پہ بہت سارے گھرانے اس طرح کے بھی ہیں جو اپنی بہو کو لے کر تو آ جاتے ہیں بیٹی بنا کر سب کے سامنے، مگر آتے ہی ان کے گھر کی پوری ذمہ داری ان کے اوپر رکھ دیتے ہیں کہ یہ آپ کا گھر ہے، اب آپ نے ہی کرنا ہے۔ جہاں پہ یہ سمجھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا گھر ہے، آپ ہی اس کا کام کرنا ہے، تو وہاں پہ اس گھر میں رہنے والے افراد وہ کس کے ہوئے؟ وہ بھی تو انہی کے ہوئے۔ جب وہ انہی کے ہوئے ہیں تو کام بھی مل کے ہونا چاہیے، اور وہاں پہ عزت جیسے بڑوں کی ہو رہی ہے ویسے اگر آپ کو عزت دیں تب تو چلو صحیح ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ اس گھر کو اپنا گھر سمجھا جائے۔ شوہر کا جو گھر ہوتا ہے، بیوی اس کو اپنا گھر سمجھتی ہے اور اپنا ہی گھر مانتی ہے۔ تو وہاں پہ جہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں کہتے تو ہیں یہ آپ کا گھر ہے، کام کرنے کے لیے تو گھر ہے، مگر جب رسپیکٹ کی بات آتی ہے اور جب عزت کی بات آتی ہے، خاص طور پہ جب کوئی ایسے مشورے کر رہی ہوں، خاص مشورے ہوتے ہیں، اس میں اس بہو کو وہ باہر نکال دیتے ہیں۔ ان سے مشورہ کرنا تو دور کی بات، اس کو مشورے میں بٹھاتے بھی نہیں ہیں۔ چھپ چھپ کے ایک دوسرے کے کان لگ کے بیوی سے چھپا کے، اس بہو سے چھپا کے وہ مشورے کر رہے ہوتے ہیں آپس میں۔ کیا اس وقت آپ کی بہو نہیں ہوتی؟ اس وقت بیٹی نہیں ہوتی؟ کیا اس وقت اس کا گھر نہیں ہوتا جب آپ لوگ مشورے کر رہے ہوتے ہیں الگ بیٹھ کے؟ تو یہ بھی تو سوچ لیں نا کہ مشورے میں ہم اپنی بہو کو بھی ساتھ بٹھائیں، اس کی بھی رائے مشورہ لیا جائے۔
مگر وہاں پہ انہیں وہ عورت یاد نہیں آتی. وہ بیچاری سارا دن کولو کے بیل کی طرح پورا دن گھر کا کام کرتی رہتی ہے. اگر اس کے بچے ہیں بچوں کو بھی دیکھتی ہے. بچوں کے چھوٹے چھوٹے بہت سارے کام ہوتے ہیں. بچوں کی دیکھ بھال بہت زیادہ ہوتی ہے. ان کو دیکھنا، ہسبینڈ کے کام کرنا، وہاں پہ جوائنٹ فیملی کے اتنے سارے کام وہ بھی تو اس کے سر پہ ہوتے ہیں. کیا کبھی سوچا ہے کہ وہ کس ٹینشن میں ہے، کسی پریشانی میں ہے؟ کیا وہ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہی ہے؟ کیوں اس کو جینے کا حق نہیں ہوتا، یا اسے بولنے کا حق نہیں ہوتا، یا پھر انہیں وہ سنت اور فرض یاد نہیں آتے؟ جب شادی کا ٹائم ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو سنت ہے 4 شادیاں ہم کرنے کی، ہمیں تو اجازت دی ہوئی ہے ہمارے دین نے، اسلام نے. تو یہاں پہ دین اور اسلام یاد نہیں آتا کہ ہم ایک عورت کے ساتھ، جو ایک کمزور عورت ہے، ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسے ہے، ہم کس طرح سے ان کے ساتھ رہ رہے ہیں. کیوں جب وہ روتی ہے تو کیوں ان کے آنسو دکھتے نہیں ہیں آپ لوگوں کو؟ کسی کے بھی نہیں دکھتے. اگر وہ بیچاری رو بھی رہی ہوتی نا تو دیکھ کے ان کو اندیکھا کیا جاتا ہے اور ایسے اگنور کیا جاتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ اس کے آنسو کیا ہے، دیکھتے ہی نہیں ہے. وہاں پہ اگر وہ عورت رو رہی ہے بیچاری بیٹھ کے اکیلے کمرے میں بیٹھ کے، وہ تو کسی کو بتا بھی نہیں پا رہی، رو رہی ہے تو دیکھ کے بھی اندیکھی کر کے چلے جاتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں. وہاں پہ آپ کو عزت کی بات یاد نہیں آتی کیا؟ تو میری پیاری بہنوں، یہ تھا میرا آج کا ولاگ، اور امید کرتی ہوں آپ کو میرا آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا. اس طرح کے موٹیویشنل ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے، اگر میری ویڈیو میں کوئی بھی اہم پوائنٹ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا. اور ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.